اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، محبوب کی حیات ظاہری کی بات ہے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یعنی ظاہری طور پر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر وحدانیت کے قائل بھی ہیں، ظاہری طور پر وہ رسالت کے قائل بھی ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو بھی ماننے والے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے پھر بھی ہمارا اعلان ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، وہ حضور کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے ایمان والے نہیں جو تیرے حبیب کے پیچھے نمازیں پڑھیں، جو محبوب کے رخ انور کا دیدار کریں، محبوب کی صحبت میں بیٹھیں، محبوب کے خوبصورت شیریں لہجے سے نکلنے والی باتیں سنیں، پھر بھی وہ ایمان والے نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو ماننے کا نام ہے۔ زبان سے کوئی بندہ اقرار کر دے، کہا اس کا نام نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ دل کی روح، دل کی گہرائی سے اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے نظام کو قبول کرنا، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا سونا جاگنا، کوئی عمل ایسا نہ کرو جس سے یہ مہک آئے، بو آئے کہ یہ محبوب کی سنت سے ہٹ کر ہے۔ اگر ایسا ہے تو فرمایا پھر تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا۔ جو دل سے پڑھتا ہے پھر اس کے ہر عمل سے محبوب کی سنت کی مہک آتی ہے، محبوب کے طریقہ کی خوشبو آتی ہے، اس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ بہت بڑے محدث، جب وقت وصال آیا، روح قبض ہوئی، قبر میں اتارا گیا تو فرشتے آئے، کہنے لگے بتائیے نا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، آپ ان سونی شکل والے کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو رو پڑے، کہنے لگے ابھی بھی پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی جن کی حدیثیں بیان کی، ساری زندگی جن کے زلفوں کے پیچ و خم بیان کیے، ساری زندگی جن کی زلفوں کے گنڈل بیان کیے، جن کے چمکتے ہوئی خوبصورت جبین تابہ بیان کی، ابھی بھی پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ مجھ سے نہ پوچھو، خود مصطفیٰ کریم سے پوچھ لو یحییٰ بن معین کون ہے۔ میں کہہ بھی دوں تو میرے کہنے کا کیا اعتبار، اگر وہ کہہ دیں تو بات بن جائے گی۔ ہاں جی میری بات بن گئی، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیری بات، تیری نعت پڑھتے پڑھتے جب حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر صبح بھی الگ ہوتی ہے، رات بھی الگ ہوتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ نئے صبح و شام کیا ہے؟ سورج بھی وہی، رات بھی وہی، دن بھی وہی، ستارے چمکتے ہوئے وہی، زمین و آسمان وہی۔ فرمایا جب عشق کی لگن لگ جاتی ہے پھر رات بھی وکھری ہوتی ہے، دن بھی وکھرا ہوتا ہے، پھر کائنات کا نظام ہی وکھرا ہوتا ہے، پھر اللہ ایسی عزتیں عطا کرتا ہے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا یہ منافق ہیں، یہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، میرے محبوب کی زیارت بھی کرنے والے ہیں، لیکن یہ اصل ایمان والے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمائی یخادعون اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں نا جی۔
کلمہ پڑھ کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ جو تم دے رہے ہو نا، یہ میری ذات کو نہیں ہے، یہ تم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ اللہ کو نقصان نہیں دے رہے، یہ اپنی ذات کو نقصان دے رہے ہو۔ مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے تو یہ نقصان اللہ کے دین کا نہیں ہے، یہ ہمارا نقصان ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کرنے میں کمزور پڑ جاتے ہیں تو یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ دین کا نقصان اپنی جگہ پہ، لیکن حقیقتاً اصلاً نقصان یہ میری ذات کا ہے، میری اپنی شخصیت کا نقصان ہے کہ میں دین پہ عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، حبیب نے اس مسئلے کی حساسیت سے آگاہ کریں، یہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس قدر یہ دھوکے میں مبتلا ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے یہ اپنی ذات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور انہیں بتا دیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جتنا عمر بڑھتی جائے گی ان کے مرض میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بدن بیمار ہو جائے کتنی فکر پڑ جاتی ہے، آنکھیں بیمار ہو جائیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، دل کے بیمار ہو جائیں کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں جو دل کا مریض بن جائے، روحانی طور پر مریض بن جائے، اس کے علاج کے بارے میں کبھی سوچا؟ امام غزالی فرماتے ہیں سلامت الجسد فی قلت الطعام، فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا بدن کبھی بیمار نہ ہو تو فرمایا ایک حل ہے، کم کھانے کی عادت بنا لو، جتنی طلب ہے اس کا نصف کھاؤ، 3 روٹیوں کی طلب ہے 1.5 کھاؤ، ایک کی طلب ہے نصف کھاؤ۔ فرمایا سلامت الجسد فی قلت الطعام، جب کم کھانے کی عادت بنا لو گے، طبیعت بنا لو گے، فرمایا پھر کوئی مرض تمہارے بدن کو چھو نہیں سکتی۔ دوسری چیز سلامت روح فی قلت اللسام، فرمایا جیسے بدن بیمار ہوتا ہے یوں روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا روح کا علاج ہے فی قلت الآثام، گناہوں سے اپنا دامن بچا لو، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہاری روح کو صحت مند اور تندرست فرما دے گا۔ جب روحیں بیمار ہوتی ہیں پھر نماز میں من نہیں لگتا ہے، جب روحیں بیمار ہوتی ہیں پھر قرآن پڑھتے ہوئے آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، اونگھ آنے لگ جاتی ہے۔ جب روحیں بیمار ہوں بستر پہ مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا، سجدوں میں لذت نہیں آتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ ہماری طرح انسان تھے، ہماری طرح تھکاوٹ ہوتی تھی، ہماری طرح انہیں تکلیف ہوتی تھی، لیکن 40 سال تک سوئے نہیں، ساری رات وہ اللہ کی عبادت میں حمد و ثنا میں گزارتے رہے۔ کہا بھائی امام ہونا، امامت کا ملنا یہ سوکھا نہیں ہے، کوئی بندہ امام بن جائے۔ امام بننا چاہتے ہو تو فرمایا پھر آؤ یوں عزت والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، جب تم اللہ کو راضی کرو گے کائنات تم سے راضی ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ حضور کی سنت کی پیروی کو چھوڑ دینا، حضور کی اتباع کو چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ اگر چاہتے ہو کائنات میں ان بیماریوں سے دامن چھڑانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو روٹھا رب راضی ہو جائے تو اس کا ایک حل ہے رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور امام غزالی کا یہ جملہ میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج ہے گناہوں سے بچو، اور فرمایا سلامت الدین فی الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیسے بدن بیمار ہوتا ہے، روح بیمار ہوتی ہے، یوں ہی کبھی کبھی ایمان بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ اندر جو ایمان ہے نا، یہ ایمان بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اگر چاہتے ہو ایمان بیمار نہ ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ فی الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، تمہارا ایمان کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ ایمان کی صحت مشروط ہے رسول اللہ کے درود کے ساتھ، ایمان کی کاملیت مشروط ہے سرکار کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے ساتھ۔ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے نا، تو پھر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ جب دنیا سے جاؤ گے تمہارا کفن تمہارے چہرے کا رنگ بتائے گا کہ کعبہ کے رب کی قسم یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے، یہ بندہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ حضرت علامہ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ہم احترام نہیں کرتے،
اقدار ہماری مسمار ہو گئی، ایک دوسرے کی عزت تکریم نہیں رہی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، منظر بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ دل کی گہرائی سے سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے حضور کی مجلس کا یہ انوکھا رنگ تھا، لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے حضور جب مجلس میں بیٹھتے تو جتنے صحابہ بیٹھے ہوتے، ہر صحابی کو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہوتے، محبوب ہوتے۔ لیکن جب وہ بیٹھے ہوتے، حضور تشریف لاتے، فَقَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ۔ آج حضرت صاحب آئے، مولانا صاحب آئے، نعت خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی کے دوران ہی نعرے لگنا شروع ہو گئے، حدیث پاک بیان ہو رہی ہے، حضرت صاحب آئے تو نعرے لگنا شروع ہو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے۔ لیکن رسول اللہ کی مجلس کا انداز کیا تھا؟ حضور تشریف لائے، اب وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے لیے گردنیں کٹا دی، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس سے بڑھ کر کوئی اور قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن حضور کو محبوب رکھنے کے باوجود جب میرے آقا مجلس سے صحابہ میں جلوگر ہوتے، لم یقوموا الیہ، کوئی صحابی کھڑا نہ ہوتا۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا۔ آگے علامہ ابو نعیم اصفہانی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے لما یعرفون من کراہیتی لہو، اس لیے کہ میرے آقا کو یہ پسند ہی نہیں تھا سید الانبیاء ہو کر، فخر الانبیاء ہو کر، کونین کے مالک ہو کر یہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی طبیعت پہ یہ ناگوار گزرتا تھا کہ میں آؤں اور میرے صحابہ تقریباً کھڑے ہو جائیں۔ حضور کو یہ ناگوار گزرتا تھا، پسند نہیں تھا۔ فرمایا جب بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو، دل میں اکرام ہونا چاہیے، دل میں عزت ہونی چاہیے، دل میں احترام ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم بھی اپنی طبع میں یہ بات شامل کر لیں، اپنے معمولات میں یہ بات شامل کر لیں، بڑے سے بڑے علامہ صاحب، بہت بڑے شیخ الحدیث آ جائیں، لیکن رسول اللہ کی سیرت کا یہ پہلو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ جتنا بڑے سے بڑا عزت والا آ جائے، لیکن محبوب کی نعت سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا عزت والا، محبوب کی حدیث سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا عزت والا۔ جب محبوب یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آؤں اور کوئی صحابی کھڑا ہو جائے، تو پھر ہم کیوں کر یہ پسند کرتے ہیں کہ جب ہم آئیں تو ہمارے نعرے لگیں، ہمارے لیے کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے۔ بہترین نشانی یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو بندہ یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں، لوگ میری عزت اور تکریم میں کھڑے ہو جائیں۔ جو یہ بندہ پسند کرتا ہے، فرمایا اسے یہ زیب نہیں دیتا۔ جب محبوب پسند نہیں کرتے تو امتی کا بھی حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کام کرے۔ اور دوسرا سیرت کا پہلو، فتح مکہ کا دن ہے، اب سارے لوگ کھڑے ہیں، حضرت ہندہ بھی کھڑی ہے، یہاں ابو سفیان بھی کھڑے ہیں، وہ سارے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے کسی وقت میں محبوب کو خون کے آنسو رلائے تھے، محبوب کو اذیتیں تھی، محبوب کو تکلیفیں دی تھی، آج وہ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، جلالی تھے، کہنے لگے آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو سود سمیت بدلہ لینے کا دن ہے، آج ان کو بتانے کا دن ہے جو تم نے تکلیفیں دی تھی آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ محبوب تو پھر محبوب ہی ہے نا، وہ کریم ہیں، سرکار عفو درگزر کے پیکر ہیں، معاف کر کے خوشیاں بانٹنے والے ہیں۔ محبوب نے جب حضرت عمر کے لب و لہجے سے یہ آواز سنی، یہ گفتگو سنی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں آج بدلے کا دن ہے، فرمایا عمر چھوڑو، آج بدلے کا دن نہیں ہے، چھوڑو آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ میں اور آپ کس اعداد و شمار کے اندر ہیں؟ ہمارے جھگڑے معمولی سے جھگڑے ہیں، ہماری کوئی بڑی سے بڑی جھگڑے والی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ عید کا دن آ جاتا ہے، دو بھائی ہیں ایک ماں سے پیدا ہوئے، لیکن جب عید کی نماز پڑھتے ہیں اجنبیوں کو جپھی ڈال ڈال کے مل رہے ہیں، لیکن سگے بھائی ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ عید کا موسم آتا ہے، عید کا دن آتا ہے،
چھوٹی چھوٹی بچیوں کی گڑیا کی ہمیں چوڑیاں یاد رہتی ہیں، عید کے موسم میں ہمیں بیوی کی جولری یاد رہتی ہے، اپنے بچوں کی عیدی یاد رہتی ہے، لیکن ہمارے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہمارے بوڑھے بابا اور بوڑھی ماں رہتی ہے، عید والے دن ان کو ملنے کے لیے جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ محبوب فرماتے ہیں جینا یہ نہیں جو اپنے لیے جیا، جینا یہ ہے کہ خوشیاں بانٹو، محبتیں بانٹو، جو آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کر کے دیکھو، جو آپ کو قلبی تسکین ملے گی نا اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا عمر آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا مسلی و مسلکم، اے مکہ والو سن لو نا میرا پیغام کیا ہے۔ آج قدرت بھی ہے، آج غلبہ بھی ہے، آج حضور کا طوطی بھی بول رہا ہے، سارے مکہ پر حضور غالب بھی آ چکے ہیں، لیکن ناکہ پر سوار ہو کر حضور کی پیشانی اونٹ کی اس ناکہ کی پشت سے لگ رہی ہے، پیچھے غلام زادہ بیٹھا ہے، اور حضور عاجزی و انکساری کے پیکر بن کر فاتح کبھی مفتوحہ قوموں کے پاس یوں نہیں آیا کرتے۔ آپ نے ہلاکو خان کے ظلم کی داستانیں پڑھی، بغداد کی تباہی کی تم نے تاریخ داستانیں پڑھی کہ بڑی بڑی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے گئے، 20 لاکھ کی آبادی کے شہر کو تاخت تاراج کر دیا گیا، حتیٰ کہ کتابوں کو دریا کے پانی کے سپرد کر دیا گیا، خون کی ندیاں بہائی گئی۔ وہ ہلاکو خان کا طرز عمل تھا، وہ چنگیز خان کی نسل کا طرز عمل، ان کی سفاکیت اور ان کی ظلم و بربریت کی داستان تھی۔ لیکن 1400 سال پلٹ کر مکہ کی وادیوں میں اگر جھانک کر دیکھیے، تاریخ کے جھروکوں میں محبوب تشریف لاتے ہیں، وہ جس نے کلیجہ چھپایا تھا، جس نے کان ناک کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا تھا، آج محبوب چن چن کے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن محبوب کرتے کیا ہیں؟ فرماتے مسلی و مسلکم، یہ جملے میرا من چاہتا ہے میں بار بار کہتا رہوں، مسلی و مسلکم، فرمایا اے مکہ والو تمہاری اور میری مثال ایسے ہے، کما قال یوسف لإخوتہ علیہ السلام، جس طرح حضرت پیارے یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ سارے مکے والے کہنے لگے بتائیے نا ذرا محبوب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا تھا؟ فرمایا جب جناب یوسف نے اپنا خواب بیان کیا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، میں نے چاند دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو حضرت یعقوب بولے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ اپنے بھائیوں پر واقعہ بیان نہ کرنا کہیں وہ حسد میں پڑھ کے تمہیں گزند نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کہہ بیٹھے، اور پھر بھائیوں نے منصوبہ بنایا، بھائی کو لیا اور پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے یوسف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایک کہنے لگا انہیں قتل کر دیا جائے، تو بھائی کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو۔ دوسرا بھائی کہنے لگا ہاں پھر ایک اور حل ہے، کنویں میں ڈال دو، وہیں ختم ہو جائیں گے، نعوذ باللہ وہیں کہانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے یوسف کو لے کر چلے، کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے پہلے سے ہی انتظام فرما دیا۔ اب ایک قافلہ آیا، قافلے کے ایک فرد نے پانی کا ڈول ڈالا، اور جب نکالا تو وہ کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، او قافلے والوں مبارک ہو، میں تو پانی کی امید رکھ رہا، یہ تو چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت بچہ نکلا ہے، اتنا سونا حسن والا بچہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بھائیوں نے دیکھا، اب بھی بچ گئے، اب انہوں نے کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، نعوذ باللہ تم خریدنا چاہتے ہو؟ قافلے والے بولے اتنا سونا بچہ منع کہاں کر سکتے ہیں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، دراہم معدودہ، چند سکوں کے بدلے میں پیارے یوسف کی بولی لگی، اور پھر بازار مصر میں لایا گیا، وہاں بھی خریدا گیا، عزیز مصر نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر زلیخا کے ساتھ وہ داستان جو بیتی وہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور پھر جیل میں بھی گئے، جیل کی سلاخیں بھی کاٹی، پابند سلاسل بھی ہوئے، اور پھر مصر کے تخت پہ بھی بیٹھے، اور جب مصر کے تخت پہ بیٹھے اب کنعان میں قحط پڑا، وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جنہوں نے کسی دن بولی لگائی تھی، آج وہی غلہ لینے کے لیے پیارے یوسف کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ ہے پیار کا دن، یہ ہے محبت دینے کا انداز، یہ ہے وارفتگی کا انداز۔ جناب یوسف روئے نہیں، غصہ نہیں نکالا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، یہ نہیں فرمایا آج بدلے کا دن ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا منظر، تو قرآن کہتا ہے جناب یعقوب اتنا روئے ہجر یوسف میں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، پیارے یعقوب کی آنکھیں سفید پڑ گئی۔ بیٹا اگر دور ہو جائے نا
آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہو جائے، گم ہو جائے، تو پھر ماں باپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے، روتے روتے داڑھی کے بالوں میں، سر کے بالوں میں چاندنی اتر آتی ہے، وقت سے پہلے ان کو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اولاد کا دکھ اللہ کرے کسی کو نہ ہو، اولاد کا غم کسی کا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ کبھی اولاد، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی بچہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ بڑا درد ہوتا ہے، یہ انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام ہجر یوسف میں روتے رہے، اور کسی نے آ کر پھر خبر دی، لما عطا یعقوب علیہ السلام مبشر یوسف علیہ السلام، ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا یعقوب علیہ السلام کو، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے وبشرہ بحیاتہ، آ کر کہنے لگا پیارے یوسف جن کے ہجر میں روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید پڑ گئی ہے نا، وہ زندہ ہیں۔ اب پیارے یعقوب خوشیاں مناتے، فرمایا نہیں یہ باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ الا ای دین، میرا یوسف جب تم اسے ملے تھے وہ کس دین پہ عمل کرنے والا تھا؟ ہجر یوسف بھی ہے، غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، آنسو بھی ہیں، فریادیں بھی ہیں، خلوت کی گھڑیاں بھی ہیں، وہ لمحے بھی ہیں جو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر تھا، لیکن اس کے باوجود کہا بیٹا بعد میں اللہ کا دین پہلے، اللہ کا دین پہلے ہے، اپنا خون بعد میں، اپنی محبت بعد میں، اس کے دین کی قدر و قیمت پہلے ہے۔ کاش کہ یہ درد ہمیں نصیب ہو جائے، یہ جذبے ہمیں نصیب ہو جائیں، یہ وارفتگی ہمیں نصیب ہو جائے، تو پھر مزہ ہی آ جائے، کمال ہو جائے۔ کہنے لگا وہ مبشر، خوشخبری دینے والا، ہاں جی علی دین الاسلام، وہ دین اسلام پہ عمل کرنے والے، کہا الآن قد تمت النعمت والا یعقوب علیہ السلام، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، پتہ لگ گیا، آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں۔ اب بھائی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور آتے ہیں نا، جناب یوسف علیہ السلام کی داستان تو لمبی ہے، اور پھر آخر میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہو، جنہوں نے تکلیفیں دی۔ آپ نہیں سنتے ملک پاکستان میں بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا تھا، کیوں؟ کہا زمین کا مسئلہ تھا۔ میں نے سرحد کے علاقے کی خبر سنی، چند ماہ پہلے کی بات ہے، کہ 3 بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیے بجلی کے بل کے اوپر، ہاسٹل میں رہتے تھے، بجلی کے بل کا تنازع کھڑا ہوا، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دی، سگے بھائی ہو کر۔ کیسا زمانہ تھا، وہ بھائی تھے، بچپن کا زمانہ، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ آج ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کا درد بانٹنا گوارا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں۔ آپ نے بڑے درد بھرے لہجے میں فرمایا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف لگتا ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہیں۔ قد من اللہ علینا، تم نے تو کنویں میں بھی ڈالا تھا، تم نے تو بولیاں بھی لگائی تھی، جیل میں بھی ڈالا گیا، لیکن درد سہتے سہتے، برداشت کرتے کرتے اللہ نے ایسا احسان کیا، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس نے کرم کیا، اس نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور یہ جملہ سن کر نا مچل جانے کو من چاہتا ہے۔ جناب یوسف کے بھائی کچھ اور سوچ رہے تھے، تصور میں، گمان میں، خیال میں سوچ رہے تھے اب یوسف علیہ السلام بدلہ لیں گے، کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے لہجے سے ایسا رس نکلا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج بدلے کا دن نہیں، آج پکڑ کا دن نہیں، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج غلطیوں سے درگزر کرنے کا دن ہے، آج آنسو پوچھنے کا دن ہے، آج گلے ملنے کا دن ہے، آج باہوں میں لینے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرنے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کی غلطیاں فراموش کر دینے کا دن ہے، آج ایک دوسرے کی تکلیفیں ختم کر کے بھلا کے نئی زندگی کا آغاز کرنے کا دن ہے۔ یغفر اللہ لکم، میں بھی معاف کرتا ہوں اور مجھے امید ہے میرا رب بھی معاف کر دے گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ بولے، اور ادھر سے میرے آقا فتح مکہ کے موقع پہ فرماتے مثلی و مثلکم، میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے کما قال یوسف علیہ السلام لإخوتی، جیسے جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا آؤ آج میں بھی تمہیں کہتا ہوں جاؤ، ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا، ہم نے سب کی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ہاں جی صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے،
کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. جب اس کی مرضی پہ منشا پہ چلنے والے بن جاتے ہیں پھر اللہ عزت یوں عطا کرتا ہے. کہاں وہ فتح مکہ کی وہ مکہ کی گلیاں تھی جہاں ظلم کا بازار گرم تھا, یا پھر وہیں اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی تھی. کہاں اکرمہ بن نبی جہل حضور کا دشمن بنا کھڑا تھا, اور کہاں وہی اکرمہ بن نبی جہل حضور کے قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں. کہاں وہ سارے دشمن تھے, اور کہاں ابو سفیان حضرت ہندہ حضور کا کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں حضور آپ جیسا کریم نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا ہے. حضور آپ جیسا کریم نہیں دیکھا, شفیق نہیں دیکھا, مہربان نہیں دیکھا ہے. کبھی سونے سے قبل کسی کو معاف کر کے دیکھیں, رات کو بڑی میٹھی نیند آئے گی. یوں لگے گا جیسے ماں آپ کو شفقت بھرا ہاتھ لگا کے آپ کو تھپک تھپک کے سلا رہی ہے. تیسرا حضور کی سیرت کا پہلو, سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہے؟ تیسرا حضور کی سیرت کا پہلو, دو باتیں عرض کرنی اور میری بات ختم ہو جائے گی. تیسرا حضور کی سیرت کا پہلو, فرماتے ہیں حضرت امام ابو نعیم اصبہانی اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب الخمر. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ لایا گیا جو شرابی تھا, شراب اس نے پی لی تھی, تو اسے سزا دینی تھی. اس نے آ کر اقرار کیا حضور میں نے شراب پی ہے. میرے آقا نے فرمایا اضربو, اسے مارو. سزا دینا مقصود تھا, اہانت کرنا مقصود تھا تاکہ یہ بندہ آج کے بعد شراب کے جام کو ہاتھ نہ لگائے. اب صحابہ کہتے ہیں فمن الضارب بیدہ, جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے مارا.